जी तो प्यारे साथियों, आज हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बातें शातें बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं वीडियो। अली भाई, दूसरा सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला मेरी नमाजें और बाकी इबादत कबूल फरमा रहा है और वो मुझसे राजी है? इसका कोई दुनिया में तो थर्मामीटर नहीं है, ठीक है जी। पैगंबर की गैर मौजूदगी में तो किसी के बारे में ये डिसीजन देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये गैबी खबर है ना। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कई लोगों को नेक समझा गया और उनके साथ क्या मामलात हुए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि एक बड़ा बहादुरी के जोर दिखा रहा था मैदान जंग में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोस्त की है। एक सहाबी कहते हैं मुझे वसवसा आया, ये कैसे दोस्त की हो सकता है, तो इतने जोर दिखा रहा है। तो मैं उसके पीछे लग गया, तो देखा एंड पे उसने खुदकुशी कर ली, तलवार जमीन पे खड़ी करके जख्मों की ताब ना ला सका तो उसने अपने आप को कत्ल कर लिया। तो वहीं से उन्होंने नारा लगाया सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने सच कहा था। तो फिर आपने फरमाया बिलाल उठो और ऐलान कर दो कि आखिरत का दारोमदार खात्मे के ऊपर है, और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले लेता। तो नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में भी नहीं था पता चलता जब तक नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह वही के जरिए ना बता दे और आप उम्मत तक। तो आज तो वैसी कोई डिसीजन नहीं कर सकता। बहरहाल बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ। आप पूरी कोशिश करें, अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, आपके लिए मामला हो जाएगा आसान। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक जनाजे पे गए तो वहां आपकी आदत थी कि जब दफनाने में थोड़ा डिले था तो आप लोगों को वो कब्रिस्तान में वाज करने लग पड़े। और आपने फरमाया ये हदीस आपको शुरू में ना मिशकात में अज़ाब कब्र वाले चैप्टर में मिल जाएगी, और इसके रावी मौला अली हैं। वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम वहां बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका तुम्हारे लिए जन्नत जिसकी मुकद्दर है वो अल्लाह ने लिख दी है, उसने जन्नत में ही जाना है चाहे जो मर्जी हो जाए, और जिसके लिए दोजख लिखी जा चुकी है उसने दोजख में ही जाना है चाहे जो मर्जी हो जाए। अब वहां हम भी बैठे होते तो हम कहते जो कुछ हज़रत अली ने कहा, उन्होंने कहा अगर ये लिखे ही हुआ है तो हम क्यों इतनी मुशक्कत उठा रहे हैं, फिर हम अपने लिखे हुए एतमाद पे एतमाद ना कर लें। ये मैंने मसला तकदीर वाले लेक्चर में ये सारी हदीस कवर की है, मसला 104 ABC में 104 ABC में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं तुम कोशिश करते रहो, तुम में से जो जन्नती होगा उसके लिए जन्नत वाले काम आसान होते जाएंगे, और जो दोस्त की होगा उसके लिए दोस्त वाले काम आसान होते जाएंगे। असेसमेंट आप दुनिया में कर सकते हैं। जो बंदा खौफ खुदा रखता है, मामलात को लेके चलता है, असेसमेंट है कि वो जन्नत के रास्ते पे अल्लाह ने उसको चुन लिया है और वो चल रहा है। वसूख से तो नहीं कह सकते, किसी के बारे में भी नहीं कह सकते सवाए जिनको बाय नेम नबी अलैहिस्सलाम ने बिशारत दे दी है, अशरा मुबशरा को या असहाबे बदर को या असहाबे शजरा को, असहाबे उहद को, वो मामला अलग है। बाद में तो आपकी सारी असेसमेंट है। क़यामत दिन आप देखेंगे, वो डॉक्टर सरार साहब अक्सर फरमाया करते थे कि बड़े बड़ी जमातों के अमीर और बड़े बड़े बुजुर्गों की क़यामत वाले दिन मट्टी पलीद हो रही होगी, जिनको दुनिया बहुत बड़ा बुजुर्ग मानती होगी, अल्लाह के हुजूर वजीर होंगे, क्योंकि दुनिया ने माना ना। अल्लाह के हुजूर तो नहीं पता था वो क्या है, तो अल्लाह को पता है। तो दुनिया में आप सिर्फ असेसमेंट कर सकते हैं किसी बंदे के बारे में, डेफिनेटली तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने कहा बाज़ का इंसान अच्छा काम करता है तो इंसान को खुशी महसूस होती है, तो आप फरमाया ये अल्लाह की तरफ से ताईद है। बुरे काम के ऊपर दिल के ऊपर बोझ रहना, अच्छे काम के ऊपर खुशी का इजहार, यानी दिल से अंदर से आवाज आना कि बड़ा अच्छा किया तूने, ये अल्लाह की तरफ से ताईद होती है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है हर बंदे के साथ एक शैतान और एक फरिश्ता अटैच है। शैतान उसको बुराई की तरफ लगाता है और फरिश्ता उसको अच्छाई की तरफ, उसकी हौसला अफजाई करता है। एक सहाबी ने जुरत करके पूछा या रसूल अल्लाह आपके साथ भी? फरमाया मेरे साथ भी था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उस पर कुदरत दे दी इस हवाले से कि वो मुती हो गया। मेरे साथ जो शैतान अटैच है वो भी मुझे नेकी की तरफ ही बुलाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी शख्स के लिए आप ये दावा नहीं कर सकते कि वो अपने शैतान से आज़ाद है, चाहे वो बड़े से बड़ा इमाम, बड़े से बड़ा बुजुर्ग, बड़े से बड़ा सहाबी, कोई भी हो जाए। आप डेफिनेटली उसके बारे में नहीं कह सकते कि उसके किसी मामले के अंदर शैतान की दखल नहीं है। और नबी के बारे में भी जो हमारा अकीदा है वो भी ऐसा नहीं है कि नबी अपनी ताकत से बचता है, नबी को भी अल्लाह महफूज करता है। कुरान में नहीं आता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यूसुफ भी कसद कर लेता उस औरत का। मैं हैरान हो जाता हूं ये पढ़ के। इस्मत अंबिया पे मसला 88A और 88B देख लीजिए आप मेरा। इस्मत अंबिया का जो अकीदा पब्लिक में मशहूर है ना, ये अकीदा ठीक नहीं है, लेकिन इस अकीदे को इतना रासिक कर दिया गया, आप इसके खिलाफ आवाज उठाए ना तो लोग आपको गुस्ताखे रसूल कहना शुरू कर दें। ये जंजुआ साहब भुगत रहे हैं ये कुछ, ठीक है।
وہ یہ تو قرآن پاک یہ یاد لے کے لوگوں کے سامنے گئے کہ بھئی قرآن پاک میں تو انبیاء کی لغزشوں کا بیان ہوا ہے. آپ نے معصومیت کا کیا عقیدہ دیا ہے؟ معصومیت کا یہ والا عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں مشہور ہے. معصومیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن کر دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر ایک بچے کو ایک عورت نے لے کے پالا ہو, اس بچے نے تو ہمیشہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھا ہے نا, اس کے ذہن میں کبھی بھی اس عورت کے بارے میں برا خیال نہیں آئے گا, اگرچہ وہ غیر محرم ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ماں کی نظر سے ہی اس کو دیکھ رہا ہے نا. جیسے ہم اپنی پھوپھیوں کو اپنی چلے پھوپھی تو محرم ہے, اپنی مامی جو بوڑھی ہے وہ تو غیر محرم ہے نا, چچی بھی غیر محرم ہے, ہم کبھی نیگیٹو نظر سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن قرآن میں آیا کہ جس عورت نے حضرت یوسف کی پرورش کی ہے ماں کی حیثیت سے, وہ جب بند سنور کے ان کو برائی کی طرف بلا رہی ہے, اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, اس نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا. سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اپنی ماں کا قصد کر لیتا, ماں تو تھی, ماں کی نظر سے دیکھا. یعنی عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے, اسی لیے نظروں کی حفاظت کا اور یہ معاملات کا کیا گیا. میرا مسئلہ نمبر 161A ہے, نظروں کی حفاظت اور غض بصر کے اوپر ڈیٹیلڈ 17 حدیث بخاری مسلم سے میں نے اس حوالے سے بیان کی ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیے بھائی, اسی میں ضمن اور اس میں وہ حدیث میں مسلم شریف کی دوبارہ کوٹ کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے, چھوٹا سا گناہ بھی گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا, اور منافق کے لیے ایسا ہے کہ ایک مکھی تھی بیٹھی تھی اڑا دی. ہوں تسی ذرا پہلے سوال لاؤ نا جڑے پوچھتے بھی ہو کہ کیڑا چھوٹا وڈا ہے. میں کہنا جی بندہ اس تو پہلے تے جناب جڑا نا کرنا تو دھواں نکلنا چاہیے سوال کرنے تو پہلے کہ چھوٹا کیڑا تے وڈا کیڑا ہے. بھائی گناہ گناہ ہے, دیٹس آل. اسی لیے قرآن پاک میں ان چیز کی تفریق نہیں کی گئی نہ حدیث کے اندر. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں صرف کبیرہ گناہ گنوائے گئے ہیں, چیپٹرز بھی بنے ہوئے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں, اس میں بھی آپ دیکھیں کبیرہ گناہوں کا بیان, صغیرہ گناہوں کا بیان کوئی بھی چیپٹر ہی نہیں ہے اس کے اندر, کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ گناہ ہے ہی گناہ ہے. کبیرہ بتایا گیا کہ گناہ سے تو بچنا ہے, کبیرہ کا اتنا ذرا زیادہ دھیان نال بچنا جائے, اس لیے چھوٹے گناہوں کی لسٹ نہیں بنائی گئی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ورنہ لوگوں نے کہا ایسے اے کر لو. ہاں قرآن میں ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں الا اللمم, ہاں چھوٹے بہت. الا اللمم کیا ہوتا ہے؟ الا اللمم یہ ہے کہ انسان سے بعض اوقات یعنی بے دھیانی میں کسی کا دل دکھا دیا, انٹینشن نہیں تھی. یعنی بیوی نے کوئی بات کی اور آپ کسی اور موڈ میں بیٹھے تھے اور آپ کہتے ہیں چپ کر جا اس ٹائم, یہ گناہ ہے. دل دکھا دیا نا, لیکن آپ کی انٹینشن نہیں تھی. چلے آپ کو صغیرہ گناہ بتا دیا, یہ صغیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے بچیں, یہ نہیں کہ کرنا شروع کرتے ہیں, ورنہ آپ کی بیوی بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کرنی شروع کر دے گی کہ خیر ہے چھوٹا ہی بھائی معافی مانگ لیں گی. لیکن ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے بیوی کے ساتھ لڑتا ہے, اس کو گالیاں دیتا ہے, تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے, چھوٹا نہیں رہا. اور صحیح مسلم میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں, روزہ, حج, زکوٰۃ کی لے کے آیا قیامت والے دن, لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا تھا, کسی کو ڈانٹا تھا, کسی کا خون بہایا تھا, اور کسی کو یعنی برے اندیشے کے ساتھ دیکھا تھا, خوفزدہ کیا تھا, کسی کو تھپڑ مارا تھا, اور وہ قیامت دن آئے گا کہ یا اللہ آج مجھے بدلہ چاہیے. اور قیامت کے دن کا بدلہ یہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ نے منو چانڈ ماری سی تے اے لو منو ہی مار دے, نہ, یہ دنیا میں ہے. آخرت میں تھپڑ کے بدلے میں آپ کو نیکیاں دینی ہوگی, تھپڑ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے اتنی لے جاؤ, ایک تھپڑ کے بدلے اتنی. ٹھیک ہے. اور مجھے جب کبھی غصہ آتا ہے نا تو میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں میں تیری 100 فجر دی نمازاں لینی نے, جو کچھ کیتا تاں میں چھوڑا گا تم لینی بھی فجر والیاں نے. ٹھیک ہے, پاریاں ہوندیاں نے نا. ٹھیک ہے, خالی بزرگ نہیں پارے ہوندے, نیکیاں بھی پاریاں ہوندیاں نے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نیکیاں لے جائے گا, پھر ایک اور آئے گا وہ بھی نیکی لے جائے گا, ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے حتیٰ کہ اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس طرح کرتے ہیں کہ ریورس ایکویشن شروع کر دیتے ہیں, کیمیکل ریئیکشن ریورس ہو جاتا ہے. جو لوگ اب حق لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. یہ نیکیاں تو نہیں دے سکتا نا, تو آڈے دے ہو لے کر آنا, میں یہ دے کھاتے چھپاؤ. کرتے 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 اس کو اوندھا منہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا.
تو یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی اس میں یہ بھی ایک بات ہے ضمن کہ عبادت میں سکون آ جاتا ہے اس حوالے سے, کیا یعنی کہ قبولیت عبادت میں سکون تو ہندوؤں کو بھی مل رہا ہے, سکھوں کو بھی مل رہا ہے, قادیانیوں کو بھی مل رہا ہے. آپ ذرا ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے, جو مزارات پہ جا رہے ہیں ان کو بھی سکون آ رہا ہے. وہ ماحول ہی اتنا زبردست ہوتا ہے, بالکل کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے, آواز چل رہی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو ملتا ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو گورا جب بیچ کے اوپر کپڑے اتار کے سن باز لے رہا ہوتا ہے, وہ بھی سکون انجوائے کر رہا ہوتا ہے. سکون کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں علمی سکون کہ آپ کا ذہن سیٹسفائی ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, یہ گورے کو نہیں ملے گا, یہ قبر کے پجاری کو بھی نہیں ملے گا. یہ صرف اس کو ملے گا جس کے پاس دلائل ہوں گے کہ میں کتاب و سنت کے اوپر چل رہا ہوں کہ نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اپروچ کو آپ علمی اپروچ رکھیں, جذباتی نہ رکھیں. اور وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی, اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں, اور وہ عقیدت بھی علمی ہونی چاہیے جو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں آیا, نبی علیہ السلام فرما دو میں اور میرے صحاب علی وجہ بصیرت اس دین کے اوپر ہیں, اندھے بن کے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی تو میرے ساتھیوں, آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی, امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے, دل مانتا ہے, تو آپ اس کو لائک بھی کر دیجئے, اور ہمیشہ کی طرح اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیجئے. جی تو پیارے ساتھیوں, محمد علی مرزا انجینئر کی ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی بے انتہا اچھی تھی. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا علی بھائی ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, اپنی بات کو پروو کرتے ہیں, اپنی بات جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو لاجیکلی بیان کرتے ہیں, اور پھر جو ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کو غلط بھی بڑا لاجیکلی پروو کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے ساتھیوں, اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا, اور انشاءاللہ جلدی ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.